السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر عبادت میں دل نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی کی پرائیورٹیز بہت چینج کر لی۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں پرائیورٹی آف دا لائف جو ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر بہت ترجیح دی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی بڑا اثر انداز کرتی ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ لیکن دنیا جب دل میں آ جاتی ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً آخرت کے لیے جو عمل ہوتے ہیں نا اس کے لیے ہم اہتمام نہیں کرتے، اس میں ہم جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی جلدی یار نماز پڑھو، واپس کام پر جانا ہے، واپس دنیا داری کرنی ہے۔ تو عبادت کو پش کر دیا آگے کی طرف، اہتمام نہیں کیا، نتیجتاً دل سے اس کا جو ایک محبت اور روح اور ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے لیے اہتمام کریں، ہم ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ارے یار اذان کے لیے تیار ہو، دماغ پہلے سے اذان سے قبل تیار ہو کہ اذان ہونی ہے، میں نے رب کے آگے حاضر ہونا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم میں یہ احساس اٹھ گیا ہے کہ ہم رب کے آگے حاضر ہو رہے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت تمہاری کیفیت کیا ہو کہ تم گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہونا کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو جب رب دیکھ رہا ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی ایک سیکنڈ کو سوچیں نا، آپ جاب پر کام کر رہے ہیں اور پیچھے آ کر سپروائزر کھڑا ہو جائے تو کیسے الرٹ ہو کے نا بندہ کام کرتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہ معاملہ ہو نا، مینیجر کے آگے، سپروائزر کے آگے بےعزتی تو نہ ہو۔ اس طرح آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ٹیچر آ کے کھڑا ہو جائے برابر میں، کچھ نہ کہے، آپ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی پریزنس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی پریزنس کا افیکٹ ہے، تو سوچئے رب کائنات کی پریزنس کو فیل کرنے کا کیا افیکٹ ہوگا؟ لیکن ہم یہ افیکٹ محسوس نہیں کرتے، نتیجتاً ہماری عبادتوں میں دل نہیں لگتا، کیونکہ احساس نہیں ہے۔ جب احساس جاگ اٹھے گا تب دل بھی لگے گا، تب احساس بھی ہوگا کہ کس کے آگے کھڑا ہوں۔ تو جب ہاتھ باندھے گا تو ایک کیفیت ہوگی کہ کس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پڑھے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو جانے گا کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں اور اس کے آگے تعریف کر رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو ایک کیفیت جدا ہوگی۔ جب اس سے دعا مانگے گا اور اس دعا میں اپنے لیے خیریت اور برکت مانگے گا اور اپنے لیے ہدایت مانگے گا اور گمراہی سے بچاؤ مانگے گا اور پھر اس پر آمین کہے گا، تو ایک کیفیت ہوگی کہ میں اس کے آگے اپنی عرض رکھ رہا ہوں، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ایک کیفیت ہوگی۔ لیکن یہاں کیفیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ نہیں ہے، بس سر سے اتارنا ہے نماز کو، اس لیے اس کی روح کو نہیں پہنچ پاتے۔ جب کہے گا اللہ اکبر تو اللہ کو اکبر مانے گا، تو پھر اس کی کیفیت جدا ہوگی۔ جب کہے گا کہ سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کو مانے گا کہ رب تعالی سنتا ہے اپنی حمد بیان کرنے والے کو، پھر کہے گا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، جس پر بھی آپ کرتے ہو اتباع، بہرحال تو اس کو بھی سمجھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کو بھی سمجھے گا اور سبحان ربی العظیم کو بھی سمجھے گا۔ تو یہ جب سمجھنے کی کیفیت ہو جائے گی نا تو پھر دیکھیں کیسے دل نہیں لگتا، پھر کیسے مزہ نہیں آتا۔ جب بندے کو پتہ ہوگا کہ رب کائنات کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، عاجزی اور انکساری میں کھڑا ہوں اور اس کے حضور سر جھکا کے کھڑا ہوں، نظریں جھکا کے کھڑا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ایک کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں. جب اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو دنیا اور اس کے اندر جو شے ہے ان سب سے الگ ہو جاؤ. دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہاتھ جھاڑ کر اللہ اکبر، ہاتھ بلند کرتے ہو نا، یعنی ہر شے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور رب تعالی سے تعلق جوڑ لیا، یہاں تک کہ کیفیت یہ مقام پر پہنچ گئی کہ خود کو بھی بھول گیا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. تو اللہ کے نام سے شروع، اس جملے میں تو ہے ہی نہیں نا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں کے گھوڑے سے تو اللہ نے یہی اتار دیا تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. سمجھ آئی بات؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی میں کے گھوڑے سے اتر گئے، خود کی نفی ہو گئی، نفی از بات کا پانی مل گیا، خود کی نفی ہو گئی، رب تعالی کی ذات میں گم ہو گئے. تو پھر نماز کی کیفیت ہی جدا ہو گئی. تو اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کے آگے بندہ کھڑا ہو اور بس اس کے بعد پھر کوئی ہوش نہیں، گم ہے اس کی یاد میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کبھی اس طرح بھی نماز پڑھ کے دیکھیں، پھر آ کے بتائیے گا کہ کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے. ایک نماز اس طرح پڑھ کے دیکھو، کوئی چھوٹی سی نماز لے لو، عصر کی نماز لے لو، 4 رکعت ہوتی ہیں، مغرب کی لے لو، 3 فرض ہوتے ہیں، بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں. چھوٹی نمازوں میں ذرا ٹائم ذرا زیادہ نکال کے سائڈ پہ رکھو. زیادہ سے مراد 10 منٹ، 5-10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتے. اس کے اندر اس کیفیت سے نماز پڑھو، پھر دیکھو کہ کایا دل کی پلٹتی ہے کہ نہیں. پھر جب سلام پھیرو گے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اپنے دل کو چیک کرنا، سکون میں بیٹھا ہوگا، اطمینان میں بیٹھا ہوگا. ہاں یہ آس ہوگی کہ تھوڑی اور لمبی پڑھ لیتا، تھوڑا اور عبادت کر لیتا. اب پھر ذکر شروع کرو، پھر اب ذکر شروع کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، تسبیحات پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اپنے لیے توبہ استغفار کرو، دعائیں مانگو، درود پاک پڑھو، دعائیں مانگو، پھر درود پاک پر اختتام کرو. پھر دیکھو کہ دل کی کایا کیسے نہیں پلٹتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. پڑھو تو صحیح نا درود. یا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کی حیات ہی اصل حیات ہے. دل کی زندگی آباد ہو تو زندگی ہے، ورنہ تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو بنے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.